बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत और हिफ्ज़ व अमान से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद जमशेद मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुआशरे में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। कोई भी मुआशरा ऐसा नहीं होता कि जिसमें सारे के सारे अच्छे लोग हों या सारे के सारे बुरे लोग हों। अगर दुनिया से अच्छाई ख़त्म हो जाए तो ये दुनिया रह ही नहीं सकती। इस दुनिया का इख्तिताम होगा उसी दिन जब दुनिया से अच्छाई ख़त्म होगी। लेकिन आजकल के दौर में अच्छाई है तो सही, लेकिन बहुत कम। और जो अच्छे लोग हैं वो खुफिया तौर पर या ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम करते हैं कि जिनको सुनने के बाद रश्क करने का दिल करता है। जैसा कि हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब मरहूम, जिन्होंने गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए ऐसी एक लाज़वाल दास्तान रकम की है कि सुनते ही हमें खुशी होता है कि वो हमारे पाकिस्तानी कौम के हीरो थे। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वसअत के तहत, अपनी इस्तात के साथ गरीबों की मदद करते हैं या कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से सुनकर और देखकर दिल को खुशी महसूस होती है। जहलम में एक साहब हैं, जलाल अकबर डार साहब, जिन्होंने एक मस्जिद की बुनियाद रखी है जिसका नाम है मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में जगह जगह पर लाखों करोड़ों की तादाद में मसाजिद हैं, तो इस मस्जिद की बुनियाद रख कर उन्होंने कौन किया है? इस मस्जिद को बनाकर उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद और जो इस मस्जिद की खसूसियात हैं वो जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करती थी, उन्हीं बातों को सामने रखते हुए ही इस मस्जिद की बुनियाद रखी है। सबसे पहली खसूसियत कि इस मस्जिद में किसी किस्म की कोई फ़िरका वारियत नहीं है। यहाँ पर किसी भी मसलक का इंसान खुदा की इबादत कर सकता है। ये जो हमने बना रखा है, ये बरेलवी की मस्जिद है, ये देवबंदी की मस्जिद है, ये अहल हदीस की मस्जिद है, ये अहल तशय्युई की मस्जिद है। हमने यहाँ नमाज नहीं पढ़नी, हमने वहाँ नहीं पढ़नी, हमने ये नहीं करना। जबकि मस्जिद अल्लाह का घर है और वहाँ पर सिर्फ अल्लाह की इबादत करना ही मकसद है, ना कि पहले ये देख के कि ये बरेलवी की है या देवबंदी की है, अहल तशय्युई की है या अहल हदीस की है। हम सब मुसलमान हैं और हम सब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो सबसे पहले तो मुआशरे से इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए कि मसलक बेस्ड मसाजिद बनाना। तो जो ये मस्जिद है, मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका बुनियादी मकसद और सबसे मेन मकसद यही है कि ये मुसलमानों की इबादत गाह है। यहाँ पर कोई भी मुसलमान आकर अपने तरीके से आके इबादत कर सकता है। दूसरा, इसमें हुजरा बनाया गया है। हुजरा आज से 20-25 साल पहले मसाजिद में हुजरे की रिवायत होती थी, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करती थी। हुजरा मस्जिद से मुतसिल एक कमरा होता है जिस पर बैठकर अवामी मसाइल को डिस्कस किया जाता है और नेक और अच्छी चीज़ों के बारे में वहाँ पर फ़ैसले किए जाते हैं। और मसाजिद में उस वक्त निकाह भी किए जाते थे। जैसा कि हिंदू अगर शादी करते हैं तो वो मंदिर में करते हैं, इसी तरह ईसाई चर्च में करते हैं, सिख गुरुद्वारे में करते हैं। इसी तरीके से मुसलमान भी पहले मसाजिद में ही निकाह करते थे। अब ये रूटीन आ गई है कि निकाह खान को घर में बुलाकर उसको निकाह करा लिया जाता है। और तीसरी जो इस मस्जिद की बुनियादी खसूसियत है वो ये है कि इसका मकसद निकाह को आम करना है। जैसा कि हमारे इस्लाम में है कि जैसे ही लड़का और लड़की बालिग हों उनकी फ़ौरन शादी कर दी जाए। लेकिन आजकल ऐसा होने में नहीं दिख रहा हमें। आजकल के दौर में पहले वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चे अभी पढ़ाई में मसरूफ़ हैं, 25, 26, 27 साल तक उनकी पढ़ाई लगी रहती है। इसके बाद हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं। पैरों पर खड़े होने में 30-32 साल लग जाते हैं और तब जाके रिश्ता किया जाता है। और जब आप 30-32 साल तक रिश्ते नहीं करते, हाँ, जिन लोगों की मजबूरी है, जिन लोगों का रिश्ता नहीं बन रहा, उन लोगों का रिश्ता में अगर दुश्वारी है, रिश्ता नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है।
لیکن جن لوگوں کے گھر کے رشتے ہیں یا رشتے ان کے بن سکتے ہیں اور وہ نہیں بناتے، تو اس کے نقصانات آج کل ہر کسی کو پتہ ہے کہ جب آپ نکاح کو عام نہیں کریں گے تو پھر زنا عام ہوگا۔ اگر آپ نکاح کو عام کریں گے تو وہ معاشرہ زنا سے بچے گا، کیونکہ جسم کی جو ضرورت ہوتی ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ جیسے ہی بالغ ہوں تو اس کو نکاح کر دیا جائے، لیکن ہمارا یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ اگر ہم شادی کریں گے تو پڑھائی کی طرف ان کی توجہ ختم ہو جائے گی، یہ اپنے پیروں پر کھڑے کیسے ہوں گے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ ہے کہ رزق، موت اور جوڑے یہ آسمانوں پر بنتے ہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ تو اس چیز کا اس سے بالکل بھی لینا دینا نہیں ہے کہ اگر آپ چھوٹی عمر میں شادی کر لیں گے تو آپ کو مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، بلکہ آپ نکاح کر کے ایک سنت پوری کریں گے جس سے آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگا، آپ کے رزق بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ 28، 30، 32 سال تک اپنے بچوں کی شادی نہیں کریں گے تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ بے روی کا شکار ہو جاتا ہے، بچے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں، اور بعد میں جس کی وجہ سے والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک غریب آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو نکاح کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے آپ کے پاس خود کا گھر ہونا چاہیے، اچھی تنخواہ والی جاب ہونی چاہیے، اس کے بعد بہت ساری شرائط ہیں، اس پر آپ عمل کرتے ہیں تب جا کے ہی آپ کو رشتہ ملتا ہے، تب جا کے ہی آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اور سیم سچویشن لڑکی والوں کے لیے بھی ہے۔ اگر لڑکی غریب فیملی سے ہے تو وہاں پر کوئی بندہ شادی نہیں کرنا چاہتا، صرف اس کی غربت کی وجہ سے، حالانکہ وہ لڑکی اگر خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، باحیا بھی ہے، سب کچھ ہے، سگھڑ بھی ہے، لیکن اگر اس کو غریب فیملی میں وہ پیدا ہوئی ہے تو اس کا رشتہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کوئی وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا، جس کی وجہ سے رشتے ہونے میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں، لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی۔ اور ہمارے پاکستانی قوم کے جو نوجوان ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ ہر مہینے میں ایک آدھی شادی ایسی سامنے آتی ہے کہ کسی نوجوان لڑکے نے 20 سال کے، 22 سال کے لڑکے نے 50 سال کی، 60 سال کی، 65 سال کی یورپین کنٹریز میں رہنے والی خواتین سے شادی کی ہے۔ یہاں پر اپنے سے کم عمر، خوبصورت، پڑھی لکھی، باحیا لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، اور صرف باہر کے ملک میں جانے کے لیے 60 سال کی، 65 سال کی عورت تک شادی کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی آج کل کی سوچ ہے، جس کی وجہ سے نکاح میں اور شادی میں بہت مسئلے بڑھ رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر پروان چڑھ رہا ہے، لوگ افیئرز کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بلیک میلنگ اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ غیر شرعی کام کریں گے تو اس کے بعد آپ کے زندگی میں خوشیاں نہیں، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے والدین کی زندگی میں بھی۔ جب آپ کی اچھا کام کریں گے، شرعی کام کریں گے، تب جا کے آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی اور بہاریں آئیں گی۔ غیر شرعی کاموں سے تو یہی کچھ ہوگا کہ بلیک میلنگ ہوگی، آپ کی عزتیں خراب ہوں گی اور بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو غربت کی وجہ سے جو جوڑے شادی نہیں کر سکتے، اس مسجد کی جو ایک مین خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نکاح کا سارا خرچہ مسجد ادا کرے گی۔ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ مسجد میں آئیے، آپ کا نکاح اور آنے والے براتیوں کے لیے کھانے کا انتظام مسجد کرے گی، اور جہیز وغیرہ کا یہاں پر کلچر ختم کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں جہیز کا کلچر ہے ہی نہیں، اور اسی جہیز کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ تو اس نکاح کرانے کا مقصد جہیز کی لعنت کو بھی ختم کرنا ہے۔ ہاں البتہ
جو دلہن ہے اس کے لیے تحفے تحائف بھی دیے جائیں گے، مسجد کی طرف سے کھانا بھی کھلایا جائے گا، اور نکاح کا جو بھی خرچہ ہے وہ بھی سارا کا سارا مسجد ہی ادا کرے گی۔ تو دوستو اس کے علاوہ محمدی مسجد میں محمدی لنگر بھی دیا جاتا ہے صبح، دوپہر اور شام۔ ان لوگوں کے لیے جو مسافر ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان لوگوں کے لیے محمدی لنگر کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ دوستو جہاں پر برے لوگ ہیں وہاں پر ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو ایسے اچھے کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا جن کو میسر نہیں ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ جو لوگ تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے ان کے نکاح کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم وہ تمام لوگ جو اپنے طور طریقے سے کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد ضرور کرنی چاہیے۔ مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کا فنڈ ہو اور تب جا کے ہی آپ کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ریڑھی والا تھا جو ڈیلی 100-150 بندوں کو اپنی ریڑھی سے مفت کھانا کھلاتا تھا۔ تو دوستو صرف نیت ہونی چاہیے دل میں کہ میں نے ایک اچھا کام کرنا ہے، اور اچھا کام کرنے کے لیے پیسوں کی نہیں دل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا کام کرنا صرف پیسے خرچ کرنا نہیں ہوتا، کسی غریب کی، کسی بزرگ کی مدد کر دینا، اس کو سڑک پار کروا دینا، کسی کو کچھ پیسے دے دینا، کسی بھوکے کو ایک روٹی کھلا دینا، چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی آپ بڑا سے بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مقصد نیت ہونا ہے، نیت کا صحیح ہونا ہے، نیت کا اچھا ہونا ہے۔ جب آپ نیت اپنی صحیح رکھتے ہیں اور کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہیلپ کرنے کے 100 طریقے ہیں، اور مخلوق خدا کی جب آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ویسے تو کسی بھی مہینے میں اگر آپ نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن آج کل رمضان شریف ہے اور رمضان شریف میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو افطار کرا دیتے ہیں، افطار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری طرح کھانا کھلائیں، اگر آپ 2 کھجور بھی کسی کو کھلا دیتے ہیں، پانی کا گلاس کسی کو پلا دیتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے تحت جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔